کارڈ جو ہم نے پہلے ہندو ناموں سے بنے ہوئے تھے وہ ہم نے پھر اسلامی نام سے بنوائے۔ جو ہمارے ارد گرد کے مسلمان ہیں ان کا رویہ ہمارے ساتھ پہلے بھی اچھا تھا، اس کو میں نے بولا ہم سارے کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں دی، تو پھر انہوں نے کہا کہ واقعی صحیح بات ہے، یہ ہدایت اور سیدھا رستہ یہی ہے۔ ہر کے تمام جو ہمارے لباس تھے ہندو مذہب کے مطابق وہ ہم نے تبدیل کیے، اس کے بعد خاندان کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو چھوڑ دیا ہے، دین کی خاطر قربان کر دیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اکمل، اور اس وقت میں رحیم یار خان میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ ایک فیملی موجود ہے جس کے 25 افراد ہیں اور ایک ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ پہلے یہ جو فیملی تھی ہندو کمیونٹی سے بلونگ کرتی تھی، لیکن اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ہمارے ساتھ نیاز احمد موجود ہے جن کا پہلا نام جو تھا وہ نانک جی تھا۔ ان سے جانتے ہیں کہ ایسی کیا وجہ بنی کہ جو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو کہ آپ اب دین اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، دین اسلام آپ نے قبول کر لیا ہے۔ جی خیر مبارک، الحمدللہ مجھے ایک اچھے اور سچے دین کی سعادت نصیب ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایسی کیا وجہ بنی کہ آپ کا دل پھر گیا، آپ کو ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا، آپ نے دین اسلام قبول کر لیا؟ جی الحمدللہ میں بچپن سے ہی اسلام کی تعلیمات کا طالب تھا، اور میں سکول لائف میں اسلامی کتابیں جو پڑھتا تھا، اور اس کے بعد قرآن مجید کو بھی میں نے پڑھا، ترجمے کے ساتھ سمجھا، اور اس کے بعد میں یہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو ہمارا سابقہ مذہب ہے نا ایک گمراہی اور اندھیرا ہے، اور اللہ، نبی اور قرآن کی اطاعت میں ہی نجات اور بھلائی ہے۔ تو میں نے اپنے سارے گھر والوں کو سمجھانا شروع کیا، دین کی تعلیم دی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی عطا کی، اور آج ہم الحمدللہ سارے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، مسلمان ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو دادا ہیں، پردادا ہیں، ان کے جو والد ہیں، دادا پردادا ہیں، وہ بتوں کی پوجا کرتے آئے ہیں ہندو کمیونٹی میں، جیسا کہ بتوں کو پوجا جاتا ہے۔ تو جب آپ نے بات کی ہے کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے، ہمیں اسلام اختیار کرنا چاہیے، ہمیں اسلام قبول کرنا چاہیے، ہدایت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، تو جو آپ کے بڑے تھے ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ جی یہ بات سمجھ کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے، جس کو سمجھ دے، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دی، اور آج ہم ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں۔ جو ہمارے دادا، آبا و اجداد جو تھے، دادا، ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی، اور وہ جس زندگی جس اس میں گزار گئے وہ گزار گئے۔ لیکن اب جب ہم کو، ہمارے اور سابقہ رشتہ دار بھی ہیں ابھی، ان میں سے اللہ تعالیٰ ان کو، میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب کرے، اور ہم پہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا ہے، اور الحمدللہ ہم ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں۔ اچھا آپ کی فیملی میں سے 25 لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان میں سے کتنے مرد ہیں، کتنی خواتین ہیں، اور کتنے بچے ہیں؟ 25 افراد میں 10-12 مرد ہیں، 6-7 خواتین ہیں، اور باقی بچے ہیں۔ تو جب آپ نے اسلام قبول کر لیا، جو ہندو کمیونٹی تھی، ہندو مذہب تھا، اسے خیر آباد کہہ دیا، تو جو ہندو کمیونٹی میں آپ کے جاننے والے تھے، آپ کے رشتہ دار تھے، ان کا آپ کے ساتھ پھر رویہ کیسے تھا؟ جی جب ہم نے دائرہ اسلام جب ہم نے قبول کیا، تو جو ہمارے سابقہ برادری ہے، جب ان کو پتہ چلا تو ان کو بہت غصہ آیا، وہ اور ہمارے مخالف بن گئے، اور انہوں نے جو ہمارے تین بھائیوں کی شادی ہوئی تھی، جو ہمارے سسرال والے تھے، انہوں نے ہم پہ کیس بھی کیا عدالت میں جا کے۔ وہ چاہتے تھے کہ جو ہماری بیٹیاں وہ ہم واپس لے جائیں، تو یہ کیس بھی ہم نے مشکلات بھی فیس کی، اور جج نے جو ہے وہ کیس ہمارے حق میں کر دیا، اور بھی بہت انہوں نے تکلیف دی، لیکن الحمدللہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جن سسٹرز کی شادی ہوئی تھی، تو اب وہ ہندو کمیونٹی میں رہ رہی ہے، ہندو ہیں، یا پھر وہ بھی مسلم ہو چکے ہیں؟ جب میں نے اپنے گھر والوں کو سب کو راضی کیا، تو اس کے بعد 2 میری بہنیں تھیں، اس کی شادی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، جو 2 ہماری بہنیں ہندوؤں میں رہ جائیں تو وہ مزہ نہیں ہے، وہ بھی دائرہ اسلام میں آئیں، جہنم سے بچ جائیں، وہ بھی سیدھے رستے پہ آ جائیں۔ تو میں نے ان کو بھی، جو میرے بہنوں سے، ان کو بھی تبلیغ کی، دین کی باتیں بتائیں، اللہ تعالیٰ کے دعا کی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، وہ بھی ہمارے ساتھ آ کے سارے کل افراد 25 افراد 6 فیملی ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جو اب میرے بہن بھائیوں میں سے کوئی جو ہے ہندوؤں میں نہیں ہے، ہم جو سارے بہن بھائی
بہنوئی سب مسلمان الحمدللہ۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کمیونٹی میں رہ رہے ہیں، جب آپ نے اسلام قبول کر لیا کو آپ کے ارد گرد والے جو مسلمان تھے ان کا رویہ پھر آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ انہوں نے آپ کو کیسے خوش آمدید کہا؟ جو ہمارے ارد گرد کے مسلمان ہیں ان کا رویہ ہمارے ساتھ پہلے بھی اچھا تھا، شفقت والا تھا، پیار بھرا تھا، اور اب بھی جو ان کا رویہ ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے، ہمارے گھر آتے ہیں، مبارکباد دی، بہت خوش ہوئے الحمدللہ۔ تو جب آپ کو پتہ چلا کہ اب میں نے اپنی فیملی کو راضی کر لیا ہے، میں اب اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں اب کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا، کس سے رابطہ کیا؟ جی جب ہم پورے گھر والے راضی ہوئے، تیار ہوئے، تو میں جو ہمارے ساتھ ایک گاؤں تھا اس کا ایک ذمہ دار تھا، ان کے پاس گیا شام کو، اس کو میں نے بولا ہم سارے کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں صبح آؤں گا۔ وہ صبح آیا ہائیس لے کے، ہم سب کو لے گیا صادقآباد ایک مدرسے میں دارالفتاح میں، وہاں جا کے ہم نے کلمہ پڑھا الحمدللہ۔ اچھا، ایسا کون سا آپ نے کام کیا کہ آپ کی جو ساری فیملی تھی وہ اس بات پہ راضی ہو گئی کہ یہی ہدایت والا راستہ ہے، جو کام ہم پہلے کر رہے ہیں وہ گمراہی کا راستہ ہے؟ ایسا کون سا کام کرتے تھے، کون سا عمل کرتے تھے جس سے آپ نے ان سب کو سمجھایا؟ جی اس کو سمجھایا، میں نے دین کی باتیں بتائیں، قرآن شریف جو ہے میں نے ان کو سمجھایا اور سنایا تلاوت ترجمے کے ساتھ۔ یہ تقریباً 1-2 سال سے میں لگا ہوا تھا اس کوشش میں، آہستہ آہستہ دین کی تعلیم دی، تو پھر انہوں نے کہا کہ واقعی صحیح بات ہے، یہ ہدایت اور سیدھا رستہ یہی ہے، تو الحمدللہ اب جو ہم نے 1 مہینہ پہلے الحمدللہ سارے مسلمان ہوئے۔ تو جب آپ مسلمان ہو گیا تو آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جی جب ہم مسلمان ہوئے تو ہم کو پھر عدالت کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ کیا ہم نے، اس کے بعد گھر کے تمام جو ہمارے لباس تھے ہندو مذہب کے مطابق وہ ہم نے تبدیل کیے، اس کے بعد شناختی کارڈ جو ہم نے پہلے ہندو ناموں سے بنے ہوئے تھے وہ ہم نے پھر اسلامی نام سے بنوائے، اور بھی کئی معاملات تھے، نکاح نامے وغیرہ، بہت سے ہم نے جو یہ پروسیس کمپلیٹ کیا، اس میں ہماری اچھی خاصی رقم بھی لگی، اور ہم ایک غریب خاندان سے ہمارا تعلق ہے، اور محنت مزدوری کرتے ہیں، اور اب بھی محنت مزدوری کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو جو لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں پاکستان میں یا پھر دوسرے ممالک میں، پوری دنیا میں آپ کو دیکھ رہے ہیں، انہیں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جو مسلمان بھائی مجھ کو دیکھ رہے ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے اپنے خاندان کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو چھوڑ دیا ہے، دین کی خاطر قربان کر دیا ہے، لیکن اب آپ جو مسلمان بھائی ہیں، آپ ہمارے چاچے مامے سارے رشتہ دار آپ ہیں، ابھی آپ کا حق بنتا ہے ہمارے گھر آئیں جائیں، ہم سے ملیں، تاکہ وہ ہم کو ایک جو ہمارے رشتہ داروں کی ایک کمی محسوس نہ ہو، وہ اب ہم کو پتہ چلے کہ مسلمان بھائی ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ۔ جی ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ انہوں نے کیسے 25 افراد کو ایک اکیلے آدمی نے مطمئن کیا، سیٹسفائیڈ کیا، انہیں منایا کہ جو کام ہم پہلے کر رہے ہیں وہ گمراہی کا راستہ ہے، اس میں ہم کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے، ہمیں دین اسلام میں داخل ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ دین اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن یہ محنت مزدوری کرنے والا طبقہ ہے۔ اس وقت ہم یہاں پہ ایک ٹیلے پہ انہوں نے رہائش کی ہوئی ہے، ان کے اتنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ یہ 4 دیواری کر سکے، تو ایک ٹیلے پہ ان کی رہائش ہے، ان کی جو فائنینشلی حالت ہے وہ اس وقت بہت خراب ہے، تو یہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ان کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ کرے، کیونکہ یہ اپنی کمیونٹی چھوڑ کے اپنے خاندان کی قربانی دے کر اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو ہمارا بھی کچھ ان کے لیے فرض بنتا ہے۔ آپ ان کی جو بھی ہیلپ کر سکتی ہیں، یا پھر ان سے ملنا چاہتے ہیں یا کوئی کنفرمیشن کرنا چاہتے ہیں تو تحقیق کر کے ان کی مدد ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد اکمل کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔